ان کا تو ماڈل یہ ہے. چائنا کا بالکل ایسا ماڈل نہیں ہے. چائنا جب کنٹری سے بات کرتا ہے تو وہ انڈیویجول بیس نہیں بات کرتا، وہ کنٹری بیس بات کرتا ہے. ٹھیک. لیکن چائنا ریجنلی اتنا تگڑا ہے کہ وہ کسی وقت بھی پاکستان کو جو اس نے دیا ہوا ہے، جو ایک طرح سے کنٹری کے درمیان ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں، اس کے بغیر تو چائنا کام نہیں کرتا. تو چائنا کسی وقت بھی پاکستان کے آرم ٹویسٹ کر سکتا. کہاں پہ ہے؟ تو میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا چائنا اتنا تگڑا نہیں ہوا کہ اس کے آرم ٹویسٹ کر سکتا ہے؟ سوال سیدھا ہے، سمپل، کہ نہیں ہے. ہے. ایک سیکنڈ اوسی بھائی سے لے لیتے. اب جو بالکل اپنا فہیم بھائی، جو چائنیز ڈپلومیسی میں بڑا فالو کرتا ہوں. چائنی جو ہے ان کے جتنے بھی پریس ٹاکس ہوتے ہیں یا واٹ ایور، میں ان کو کافی فالو کرتا ہوں. دیکھیں ان کی جو چائنیز وے آف تھنکنگ ہے نا، آپ نے بڑی اچھی بات کی، وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اور وہ ایک ہی گو میں ان کو آرم ٹویسٹ نہیں کریں گے. ایونچولی کریں گے ضرور، لیکن ایسے یکدم نہیں کریں گے. ان کو تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرتے 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 پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کو کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ کر نہیں رہے ہوں گے؟ میرا خیال ہے ابھی جو انہوں نے تھوڑا سا ان کو، جیسے ابھی آپ نے لالا نے بات کی نا، کہ جو ہمیں یہ سڑک روڈ وغیرہ نظر آتا ہے نا، یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے یہ، نہ ہی ان کی انویسٹ. اصل میں آپ کا جو ڈیفینس کوآپریشن ہے نا، ان کے ساتھ وہ بڑا ڈیپ کوآپریشن ہے. آپ کی جتنی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، نیوکلیر فیسلٹیز ساری کی ساری جو ہیں وہ ان کی سپلائی چین سے چلتی ہیں، رائٹ. آپ کا میزائل پروگرام سارے کا سارا وہ اس کو وہ کرتے ہیں. آپ کی ڈرون ٹیکنالوجی ساری کی ساری انہوں نے دی ہے. آپ کا جو سرویلنس سسٹم تھوڑا بہت جو آپ نے انڈین فرنٹیئر کے اوپر رکھا ہے، وہ سارا کا سارا ان کے پاس ہے. سیٹلائٹ انہوں نے آپ کو اس کے اندر اسسٹنس دی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے یہ جو JF-17 یہ وہ آگے پیچھے، تو آپ کی بڑی ہی ڈیپ جسے کہتے ہیں ڈیپینڈنسی ہے چائنا کے اوپر. وہ وہاں سے آپ کو تھوڑا سا آرم ٹویسٹ کر رہے ہیں، بجائے یہ سڑک اور نالی کے اوپر نہیں وہ بات کرتے. اوور ٹو یو سر. چلیں عابد بھائی، اس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کیا یہ ساری بات سننے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو اگر لوکل پریشر ہو تو وہ لیٹ سکتا ہے، یا وہ بالکل امریکہ کے آگے لیٹے گا؟ جی ہاں جی، بسم اللہ، السلام علیکم جی. پہلی تو بات یہ ہے جی سر، آپ نے دیکھا ہوگا 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے سینٹ میں بل پاس ہوا ہے امریکہ میں کہ پاکستان کو پیمنٹ نہیں دینی. ٹھیک ہے نا. یہ اسی وقت ہوا ہے جس وقت یہ چائنا گیا ہوا تھا. پھر چائنا نے اپنا سفیر وہاں پہ اتارا، اس وقت اسے مصیبت پڑ گئی تھی. ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا نا، تو کو پتا، سب کو پتا. جی ہاں سر. اسے فائنینشلی جو ہے مصیبت یہ ہے کہ اسے فائنینشلی جو چائنا کی طرف سے نہیں ملے گا، امریکہ کی طرف سے ملے گا، لیکن اس پہ شرائط ہوں گی اور وہ شرائط یہ پوری کرے گا. اور اب اندر سے امریکہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو امریکہ اس سے ناراض ہے. جی سر. اوور ٹو یو سر. جی فہیم بھائی. سوری، میں نے کہا آپ نے اوسی بھائی کا پوائنٹ آف ویو جی اٹھائے. چوئی صاحب طرف آئیں گے. چوئی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ چودھری بھائی. جی السلام علیکم. فی بھائی سوری، میں ذرا میسیج میں بڑا ہی بزی تھا، میں میسیج لکھ رہا تھا، میں مس کر گیا ہوں یہ پوائنٹ. وہ تھوڑی میں تھوڑا سے ہٹ کے بات کر دیتا ہوں، مجھے یہ پوائنٹ کا نہیں پتا بات کون سی ہو رہی ہے. اچھا، آپ تھوڑی میوٹ کر دیں. جی جی میں ایسا کرتا ہوں کہ بی ایف ٹی بھائی کو بھی بیچ میں لے کے آتا ہوں. آپ نے یہ گفتگو سنی، بی ایف ٹی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر نیچے خالد کی، پھر آخر میں آپ جائیں گے. جی آئی تھنک یہ
irrelevant अगर हम कहते हैं कि ये आर्मी अमेरिका की सुनेगा नहीं सुनेगा, बेसिकली वो इनके एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर की हर बंदा सुनता है, मगर जब एम्प्लॉयर नहीं देख रहा होता या सीसीटीवी कैमरे ऑन नहीं होते तो फिर इधर उधर वो गर्लफ्रेंड को फोन मिलाता है या इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये चाइना और दूसरी जो चीज़ें हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। अमेरिका की ये पॉलिसी टो कर रही है, मगर अगर वो श्रीलंका की तरह अपना जो लोन होता है वो कॉल बैक करते हैं, वो एनी टाइम कर सकते हैं, तो फिर इनको अमेरिका भी नहीं बचा सकता। तो अब वो है ना कि दे आर डू एंड डाई सिचुएशन, इनको दोनों तरफ से मसला है, क्योंकि चाइनीज़ के इन्होंने पैसे लिए हुए हैं और वो इन्होंने एक दिन तो वापस करने हैं। वो अब चाइनीज़ पे जब भी इसको कहते हैं ना चिकन नेक कब वो दबाते हैं, तो इन दैट सेंस बर्डन जो है वो इन पे है, जो हमारी जो चेन ऑफ कमांड है, कि भाई वो चाइनीज़ को कितना हैप्पी रखते हैं। अमेरिकन को तो हैप्पी रखना ना रखना वो इनकी मजबूरी है, वो इनके एम्प्लॉयर्स हैं, इफ़ आई एम ब्लंट। तो बाकी जो है इनको चाइनीज़ को लेकर कहाँ तक ये चल सकते हैं, और वो स्मार्ट हैं। तो बाकी भाई को ज़्यादा पता है, उसी भाई को। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई ये डिबेट नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका के साथ ये क्या करते हैं, क्योंकि अमेरिकन आर देयर बॉस, वो इनके एम्प्लॉयर्स हैं। तो उनके साथ तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, वो इनको बोलेंगे उठ जाओ ये उठ जाएंगे, सो जाओ सो जाएंगे। मेन इनका इशू है चाइनीज़। और जैसे उसी भाई ने बोला, एफ थंडर का रिमेंबर एक नया वर्जन आने वाला था, कुछ नहीं किया कि प्रोडक्शन वो इन्होंने बेचना था, आपको पता है नाइजीरिया को बेचना था, वो बाकी 2 कंट्रीज हैं एशियन उनको बेचना था, और वो भी इनकी सेल नीचे चली गई थी। रीज़न भी कि अमेरिका उससे हैप्पी नहीं था, इवन दो ये मार्केट वैल्यू से नीचे में बेच रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग द टेक्नोलॉजी, जहाज़ के चक्कर में ये गोले बारूद में आ गए, जो बेसिकली वन ऑफ किस्म की सेल होती है। जैसे जहाज़ होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस होती है, उसके साथ सर्विसिंग होती है। तो वो इस पे ये नहीं पड़े शॉर्ट गोल में ये गए गोले गोले बारूदों में। तो आई गिव द माइक बैक टू यू जी, बिस्मिल्लाह। जी खालिद महमूद साहब, बिफोर आई कम टू लाला, आप इसमें अपना क्या पीस देना चाहते हैं? बिजी आते हैं, उनका नीचे कमेंट आ गया, वो थोड़े से बिजी हैं। अच्छा अच्छा। चौधरी साहब, आपको बात समझ आई है? आप इसमें कोई पीस देना चाहते हैं या सीधा लाला के पास जाऊं? जी जी, हाँ जी फ़हीम भाई, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये BFT भाई की भी बात ठीक है। असल में हमारे जनरल ना मुशर्रफ ने ये ऐसी डबल गेम खेली थी अमेरिकन के साथ ना, ठीक है। फिर उसको इसकी सज़ा मिली। जो आपने भी बात की थी ना कि सम हो जो अमेरिकन है उनके लिए फेवरेबल था ये जो अभी ISI है, इसका नाम मुझे नाम भूल गया। तो वो ये बात आसिफ मुनीर, आसिफ मुनीर। आसम मुनीर और जो हमारा ISI का चीफ है ना, इन दोनों में ना खटमट चल रही है, ठीक है। ये कंफर्मेशन न्यूज़ भी की है कुछ इंडियन चैनल में, और आज मैं देख रहा था सोम हो ये बात चल रही है कि जो अमेरिकन है ना उनको सूट ही वो करता है ISI का चीफ, वो अब उसको लाना चाहते हैं। असल में ना हमारे जो आर्मी है उसके अंदर भी कुछ ये 50-50 काम चल रहा है, ठीक है। 50-50 काम ये चल रहा है कि आधे लोग ना वो खुश हैं सर आसम मुनीर से, ठीक है, और आधे ना जो हमारा चीफ ऑफ ISI है ना उससे खुश है। अब मसला ये है कि इधर दो बातें आपने मिक्स कर दी, अमेरिकन की और चाइना की। सर पाकिस्तान में जो मिलिट्री आती है ना, चेन ऑफ कमांड जिसको आप कहते हैं, वो अमेरिकन की मर्जी से आती है। जिसकी हाथ में छड़ी है उसके हाथ में सारा कुछ है, पावर है पाकिस्तान की। पैसे तो देने हैं चाइना के, लेकिन इनको अमेरिकन का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अमेरिकन ऐसे नहीं छोड़ेंगे, चाइना भी नहीं छोड़ेगा इनको और अमेरिकन भी नहीं छोड़ेगा। यानी कि जैसे कोई बंदा पागल नहीं होता, ये मुख्तलिफ चीज़ों में फंस चुकी है। अवाम इनके खिलाफ है, अमेरिकन इनके खिलाफ है। अमेरिकन उसको लेके आना चाहते हैं हमारे जो अभी ISI के चीफ हैं। दूसरी तरफ चाइना है, चाइना भी खुश नहीं है इनसे कि जो इन्होंने पाकिस्तान में माहौल गर्म कर दिया ना, वो चाइना भी इनसे खुश नहीं है। और आप इसमें सबसे बड़ा जो हमारा प्लेयर है वो है गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब, दुबई, वो आपको नज़र ही नहीं आ रहे पाकिस्तान के अंदर। नहीं तो आप देखिएगा वो सम हो सऊदी अरब किसी ना किसी तरह आपको नज़र आता था पाकिस्तान के अंदर, वो बिल्कुल ही साइड पे है। वो बेसिक जो सऊदीया ये काम कर रहा है, वो देख रहा है कि पाकिस्तान का एंड ऑफ रिजल्ट का निकलता है, फिर मैं अपनी जो वजाहत है या कोई गेम पेश करूं।
اب یہ میرے خیال میں نا جو آرمی کے اندر چیز ہے نا، آج آپ نے جنرل شعیب امجد کا بھی دیکھیے گا، انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں بولا ہوا ہے کہ بیسیکلی آرمی جو ہے، جو ٹاپ جو سمجھ رکھتے ہیں آرمی کے اندر جنرلز، وہ بھی پاگل ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم کس طرف چلیں، ہم امریکہ کے ساتھ چلیں، چائنا کے ساتھ چلیں، ان کے اندر لڑائی ہے، گلف کنٹری ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سر عمران خان نے بیسک سمپل ایک لائن میں اگر بولوں گا، عمران خان نے ان سب کو پاگل کر دیا۔ ایسے ہی جی لالا، آپ کو لانے سے پہلے انہوں نے ایک چوئی صاحب نے جو ایک بڑی زبردست بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ مڈل ایسٹ گلف کنٹریز دے ناٹ انٹرسٹڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ان کو یہاں امریکہ سے پیسے لینے ہیں یا لینے ہیں چائنا سے، تو امریکہ اوبیسلی نہیں اسے آصف منیر کو چاہتا، تو چائنا از دی بیسٹ۔ ہم جسٹ گیسنگ، میں بالکل غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اوور ٹو یو سر۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ 25 بلین جو ہے وہ دبئی ان کو دے گا، اس کی وجوہات ہے۔ یہ جو ریکوڈیک کا اور یہ جو زرعی زمین کا معاہدہ ان کو ہوا ہے، یعنی جو 1200 بلین ڈالر کا آپ کا ریکوڈیک ہے، اور وہ آپ کو صرف 25 بلین دیں گے اور باقی مل ملا کر وہ کھا لیں گے، یعنی 95% وہ لے لیں گے۔ یہ کوئی مال مفدل برہم والی بات ہے، تو وہ تو ہمارے انٹرسٹ میں ہمیں نہیں دے رہے، وہ تو اپنے انٹرسٹ میں، ان کا تیل کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، سعودیہ کا 15 سال کرے گیا ہے، وہ تو بزنس کی طرف چلے گئے ہیں، وہ تو ابھی اپنا ہر ملک جو ہے نا اپنی کوانٹٹی کم کرنا چاہتا ہے بیچنے والی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں، تو چائنا کے لیے پاکستان کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اسرائیل کی ضرورت امریکہ کو ہے۔ یہ تو چائنیز خود برملا کہتے بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیپ سٹیبلائز پوزیشن میں امداد دیں گے یا ان کے ان نخروں کو بھی برداشت کریں گے کہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کر چائنا کی دشمنی کریں گے۔ اور دشمنی کس طرح کریں گے؟ یہ جو کوارڈ بنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنے ممالک ہیں؟ 4 ممالک ہیں نا، اس میں آسٹریلیا ہے، اس میں انڈیا ہے، اس میں جاپان بھی ہے، ایک ملک اور ہے بڑے، آسٹریلیا بھی ہے۔ تو آپ دیکھ لیے ان لوگوں نے کوارڈ بنایا کس لیے؟ یہ چائنا کے خلاف بنایا ہے۔ پھر انڈیا کو اٹھانے کی کوشش یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ چائنا کے لیے مشکلات بڑھائیں، لیکن اس میں انہوں نے خود اس کے اپنے جو تھنک ٹینک ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں وہ دم نہیں ہے۔ تو اب آتی ہے بات کہ ہمارے اوپر اثر کن کا چلے گا؟ ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر چلے گا اثر چائنا کا۔ چائنا کے ہمارے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ایسے ہیں، خصوصاً دفاع کے، کہ اس میں ہم ڈیپینڈنٹ ہے چائنا پر۔ اتنے ہمارا تو جو کیل ہے آرمز کا اور انڈسٹری کا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا F-16 کے بعد۔ وہ تو آپ کو پرزے تک نہیں دے رہے امریکہ، آپ کا جو دار و مدار ہے وہ تو چائنا کے ساتھ ہے۔ تو چائنا کا صرف ایک طریقہ کار ہے کہ ہم کسی ملک میں حکومت لانے میں کبھی بھی مخلص یعنی محل نہیں رہے، لیکن پاکستان ان کی مجبوری ہے۔ پاکستان میں وہ یعنی کہ لاپرواہ ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، ضرور وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی، الیکشن سے آئے گی، وہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن۔ ان کو پتہ ہے، جسے ہمیں پتہ ہے تو ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی 85 سے 90 تک پاپولیرٹی ہے پرسنٹ تک۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ چائنا کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ وہ ڈیفینیٹلی عمران خان کے ساتھ، یعنی نظام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ جس طرح نظام کو ڈیسٹیبلائز کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، صرف اپنے آنے والے نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ یورپ امریکہ میں سیٹل کرنا، یہ اس طرح چلتا نہیں ہے۔ یہ ان نیچرل چیزیں ہیں، یہ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اس وقت اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ جو شخص آرمی کے خلاف بات کرے گا وہ ہمارے پالیسی کے خلاف جائے گا، وہ کیوں کر رہا ہے یہ بات؟ کیونکہ بیچ میں بات ہو رہی ہے چائنا اور پاکستانی لیڈرشپ کے درمیان، یعنی ملٹری لیڈرشپ کے درمیان بات ہو رہی ہے
یہ جو کچھ کے پی کے لوگوں نے کچھ جرات دکھائی ہے اور کچھ انہوں نے بھی سختیاں کم کی ہے، یہ ذرا دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں انتہائی ظلم کر رہے ہیں، یعنی انتہا کو چھو رہے ہیں، تو یہاں پر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وننگ فیلڈ تو پنجاب ہے، اصل الیکشن تو پنجاب کا ہے۔ آپ تو نے جب جی کنٹرول ہے ندیم انجم، ڈرٹی ہیری ہاں اور نون لیگ کی اس وقت سمجھ لیں، کیونکہ وہ باقی سارے لوگ تو ہیں ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہیں، تو بیوروکریسی تو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ اس کو ساتھ لے لیں، ٹھیک ہے۔ جی میری بات سنیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اصل جو طاقت ہوتی ہے وہ تو ملٹری کی ہوتی ہے۔ یہ بیوروکریسی، بلکہ آپ کی جوڈیشری، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے ملٹری کے سامنے۔ جو ملٹری کہے گی تو وہ بیوروکریسی بھی کرے گی، وہ جوڈیشری بھی کرے گی، جو کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ ہمارا جو بہت ہیومن رائٹ کا چیمپئن چیف جسٹس آیا ہے، اب ہل سکتا ہے؟ لالا یہ آرمی کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے؟ میں نے یہ بات سب کچھ آپ کہ کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں، آپ چائنا کو اتنا بھی معمولی مت سمجھیں کہ وہ ان کو اس طرح یعنی امریکہ کے گود میں جاتی ہوئی دیکھیں گے اور نواز شریف جیسے لوگوں کو مسلط کریں گے اور وہ خاموش رہیں گے۔ ان کو سارا پتہ ہے ان چیزوں کا۔ اوور ٹو یو سر۔ نہیں لالا، میں جو بات آپ نے پک نہیں کی، میں آپ کو روک رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جون سا ہے آئی ایس آئی کا ہیڈ جون سا وہ بنے، اور ڈرٹی ہیری اس کا سیکنڈ نہیں، یہ تو ہم نے خود شامل کیا، یہ بات ایسی بات تو نہیں ہے۔ امریکہ تو کچھ نہیں چاہتا، امریکہ کو تو اس شخص کی ضرورت ہے، عاصم منیر کی۔ یہ جو آپ نظیم انجم کی بات کر رہے ہیں، یہ تو انٹرنل ان کی کلیشز ہے، اس کے ساتھ امریکہ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو جتنا کمزور شخص ملا ہے ہمارے ملٹری رولر، وہ تو ان کو یہ تو بہت پہلے سے ان کی کوشش میں تھے کہ ہمیں ایسا ہی شخص ملے جو اس وقت ہے۔ دیکھیے ایک طرف تو یہ دیکھیے کہ فوج کے اندر سب کو پتہ ہے کہ یہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، اور ریٹائرڈ آدمی کیسے آپ کا چیف بن سکتا ہے؟ دوسرا یہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ او ٹی ایس سے آیا ہوا شخص ہے۔ او ٹی ایس کا شخص یعنی صرف اتنی سی اس کی قابلیت تھی کہ وہ کیپٹن تھا اور کرنل کی بیٹی سے شادی کی اور وہ آگے جنرل بن گیا، اس کو بھی کھینچتا رہا۔ اور پھر نواز شریف نے موقع غنیمت جانتی ہوئی کہ عمران خان کا تو یہ بڑا دشمن ہے کہ اس نے نکالا تھا یہ SI سے۔ ایک سیکنڈ لالا ایک سیکنڈ، میں آپ نے تو میری پوری آئیڈیالوجی دوسری طرف لگا دی۔ بالکل ایسی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ندیم انجم ہے وہ امریکن مین ہے، جو آصف منیر ہے اس کے اوپر چائنیز انفلوئنس ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نہیں چائنیز انفلوئنس نہیں ہے، چائنا کا ڈر ہے۔ انفلوئنس کے در کے ہم نے تو انفلوئنس کی بات ہی نہیں کی ہے۔ انفلوئنس تو امریکہ کا ہے ان کے اوپر، اور اس میں بڑی چیزیں پھر آ جائیں گے، بہت طویل ہو جائے گا بس، وہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں چائنیز انفلوئنس نہیں ہے، چائنا ہماری مجبوری ہے، اور دوسری طرف ان کی مجبوریاں جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، عاصم منیر کی۔ یہ جو آپ ندیم انجم کی بات کر رہے ہیں، ندیم انجم تو انٹرنل مسئلہ ہے آرمی کا، تو یہ مت کہیے کہ صرف یہ امریکن انفلوئنس ہے۔ امریکن سے زیادہ انفلوئنس جو ہے نا وہ چائنا کا ہے۔ میری تو یہ پوری اسٹوری جو سی ہے آپ نے دوسری طرف لے گئے۔ تو میں تو آپ یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ ان کا آدمی ہے عاصم منیر چائنا کا، ایسی نہیں ہے بات، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ نہیں، سنیں، میں نے جو بات کی، جو 2 ویک پہلے میں نے ویلاگ کیا، اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ چائنیز پریشر ڈال رہے ہیں، چلے بندہ وہ امریکہ کا ہے لیکن پریشر ڈال رہے ہیں آصف منیر کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے امریکنز چاہتے ہیں کہ عاصم منیر کو فارغ کریں اور ندیم انجم کو لائیں، ٹھیک ہے، میں نے یہ بات کی ہے۔ میں آپ سے متفق نہیں ہوں اس چیز پر۔ وہ اس لیے، میری بات سنیں، امریکہ کی خواہش مدتوں سے ہے کہ پاکستان کی فوج کو ویک کیا جائے، اور اس سے زیادہ ویک آدمی ان کو نہیں مل سکتا۔ آپ دوسری طرف بات کرنے چائنا کی انفلوئنس کی،
چائنا کی کوئی انفلوئنس نہیں ہے. چائنا کی یہ پاکستان کی مجبوری ہے. چائنا میں یہ بات کر رہا ہوں. اب اس میں سے نقطہ نکالیے. سر میرا نقطہ تو پورا اڑ گیا. آپ کہتے ہیں کہ آصف منیر جو سا ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ چائنا پریشر دیتا ہے، اسی لیے وہ آصف منیر کو فارغ کرنا چاہتے تو ہیں. میں نے دونوں باتیں کی ہیں نا، کہ چائنا کا ڈر بھی ہے اور امریکہ کی نوکری بھی کرنی ہے. میں اچھا یہ کہہ رہا ہوں. چلے تو میں یہی ڈر تو پھر ندیم انجم کو بھی ہوگا. میں اس طرح بات کر رہا ہوں. چلے خیر وہ بالکل ڈیبیٹ ہی اور طرف چلے گی. بہرحال ٹھیک ہے، آپ اپنا ڈیبیٹ وہی ہے سر. ڈیبیٹ تو کدھر بھی نہیں آپ گئی ہے نا. اینگل سے دیکھ رہا ہوں، میں اسے اور اینگل سے، بس that's the only difference. ٹھیک ہے، اوسی بھائی سے اس کو ذرا لے لیں. چلیں اوسی بھائی کو لے آئے. جی اوسی بھائی. جی بالکل میں سن رہا ہوں فہیم بھائی آپ کی. تھوڑی سی میں یہ آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ان کا آپ جو لیوریج ہے نا، دیکھیں ایک تو جو سی پیک کا فزیکل انفراسٹرکچر ہے اس کا لیوریج ہے چائنا کے پاس، جس کو وہ پلے ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ان کا جو ڈیفینس ہے نا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں ان کا بہت، آپ کی میری سوچ اور توقع سے زیادہ ان کا انگیجمنٹ ہے ڈیفینس کی چائنا کے ساتھ. یہ سارے کی ساری سپلائی چین جو آپ کی ساری یہاں پہ چلتی ہے نا، آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ساری جو پروکیورمنٹ ہے اور سارا جو ان کا ڈیفینس سسٹم ہے، اس کی ساری سپلائی چین چائنا سے آتی ہے. وہ آپ کی صرف اگر سپلائی چین ہی کر دیں اگر ڈسرپٹ کر دیں، رائٹ، تو آپ کی تو سارے کا سارا ڈیفینس میکانزم جو ہے وہ جپرڈائز ہو جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا، رائٹ. اور اس کو اگر آپ جی میری آواز آ رہی ہے نا فہیم بھائی؟ جی جی آ رہی جی میری میں سوری، کیونکہ نا میری بیچ میں کال ہو گئی تھی. تو یہ جو آگے ہے نا آپ کی، بالکل میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ یہ ڈبل پلے کر رہے ہیں جیسے یہ کرتے آئے ہیں پیچھے. آصف منیر گیا ہے، بالکل اس نے وہاں پہ خفیہ دورہ کیا 3 دن کا. تو ابھی تک میرا نہیں، یعنی کہ میری جہاں تک انفارمیشن ہے یا معلومات ہے، ان کو چائنا نے آرم ٹویسٹ نہیں کیا کسی بھی لیول کے اوپر، آرم ٹویسٹ نہیں کیا. ہاں چائنا نے ایک کام ضرور کیا ہے. باجوہ نے جب اس کو، بلکہ باجوہ سے پہلے ہی ان کے پاس بھی آپ کی فوج کے اندر، آپ سمجھ رہے کہ ان کے بھی اپنے امپلانٹس ہیں، یعنی کہ آپ کی فوج کے اندر جیسے مول، چائنی مول ہیں، اپنے امریکی سپائز ہیں، سمجھ لیں، ٹھیک ہے، جو انفارمرز ہیں ان کے. اسی طریقے سے چائنا کے بھی ظاہر ہے بہت زیادہ ڈیپ پینیٹریشن آپ کے اندر. ان کو پچھلے 3-4 سال سے جب سے انہوں نے دوبارہ شفٹ لینی شروع کی، یعنی کہ آپ کی جو ٹورڈ واشنگٹن انہوں نے اپنا قبلہ دوبارہ ادھر پھیرنے کی کوشش جب کی، اسی وقت سے چائنیز، آپ کو تو ہمیں اب سرفس پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، لیکن آپ سمجھ لیں کہ آج سے 2 سے 3 سال پہلے ہی انہوں نے پری پلان کر لیا تھا. مثال کے طور پہ یہ جتنا کوآپریشن آپ کو افغانستان کے اندر نظر آ رہا ہے، رائٹ، جو ووہان کاریڈور انہوں نے ڈیولپ کر لیا، باقی پروجیکٹس انہوں نے ان کے ساتھ کر لیے، ایران کے ساتھ ان کو لنکیج کر کے ایز ایک جسے کہتے ہیں نا متبادل آپ کے سی پیک کا، انہوں نے اس کو اسٹریٹجائز کیا، رائٹ. اگر اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو پینالائز کیا انہوں نے، چائنا نے پینالائز کیا بائی اسٹریٹجائزنگ افغانستان ایران کوریڈور اوور یور سی پیک، ٹھیک ہے، دیٹس، یعنی کہ یہ ٹھیک ہے آپ کا آرگومنٹ. تو یہ ہے میری ٹیک اس پہ. اوور ٹو یو. اس پہ پھر اور ایڈ کرتا ہوں میں. اوور ٹو یو سر. میں نے اسی پوائنٹ آف ویو کو اٹھا کے یہ کہا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ امریکنز جو ان سے ہیں اب وہ ٹرسٹ نہیں کرتے آصف منیر کو، وہ ڈیلیور نہیں کر سکا یا اس نے ڈبل گیم کھیلنی شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ندیم انجم کو پش کر رہے ہیں کہ اس کو بنایا جائے. یہ تھا میرا پوائنٹ. لالا اس سے مانتے نہیں. جناب ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ندیم انجم اس وقت گرفتار ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ امریکن چاہتے ہیں کہ ندیم انجم ہو.
ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنا کی وجہ سے امریکہ یہ چاہتا ہے. دیکھیے جناب، ایک سیکنڈ رک جائے. $72 بلین انہوں نے خرچ کیا ہے سی پیک پر. اب اسی بھائی نے جو بات کی ہے نا چابہار کی، چابہار ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے. اصل میں چابہار کی زندگی ہے سی پیک میں، لالا اور سی پیک میں زندگی ہے چائنا کی. میں آپ ہی کو آ رہا ہوں. آپ پھر دوسری طرف چل پڑے. میں نے یہ پوائنٹ بنایا، آپ چاہ باہر اس طرف چلے گئے. میں نے یہ پوائنٹ بنایا تھا کہ یہ تھا، میں 2 ویک پہلے یہ پروگرام کر چکا ہوں. اس وقت تک ندیم انجم کی اریسٹ کی کوئی خبر نہیں تھی. اس وقت یہ خبر تھی کہ امریکن ندیم انجم کو لانا چاہتے ہیں. آج کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو بیک کر رہا ہوں کہ میری وہ سٹوری اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے کہ اس کو خطرہ تھا عاصم منیر کو، اس نے اس کو اریسٹ کر لیا اور اس کے پیچھے امریکن ہے جو ندیم انجم. یہ میری سٹوری ہے، آگے آپ لے کے چلے سر. تھینک یو. فہیم بھائی، میرا کبھی آپ سے اختلاف کسی موضوع پر تقریباً نہیں ہوا. اس موضوع پر میرا مکمل اختلاف ہے آپ کے ساتھ. جو آپ کہتے ہیں کہ ندیم سے خوش ہے اور عاصم سے خوش نہیں ہے، یہ بالکل 2 مختلف چیزیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کمزور ترین جنرل ہو تاکہ اس فوج کا بوریا بستر وہ گول کر جائیں. ندیم اس کے مقابلے میں کافی طاقتور شخص ہے، ٹھیک ہے. اس نے تو یہاں تک کہ اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں عاصم کو اریسٹ کرنے کی. یہ یہاں تک یہ اندر اپنا کلیش ہے ان کا. اس میں امریکہ کو کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. امریکہ چاہتا یہی ہے. دیکھو بھٹو نے ایک بات کہی تھی کہ سول وار کب ہوتا ہے؟ وہ سول وار ہوتا ہے when the army split into two، جب فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور پھر ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں بڑے طاقتوں کے وہ حاصل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اس وقت سے یعنی 70s کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. لیکن جنرل باجوہ کی قیادت میں وہ کامیابی کے قریب پہنچ چکے ہیں. ان کو ہر وہ شخص چاہیے جو کمزور ہو، اپنے ملک کے مفادات میں کمزور ہو. اس سے کمزور شخص نہیں ہو سکتا بھائی جو او ٹی ایس سے آ کر وہ ایک چیف بنا ہے اور ایک ریٹائر شخص. اس سے کمزور کون ہوگا؟ لیکن یہ ضرورت ہے امریکن کی. آپ بات کرتے ہیں چائنا کی. چائنا ہماری مجبوری ہے. وہ مجبوری کیسے ہے؟ آپ کا ٹوٹل جو آج جو قتل عام ہوا ہے گلگت بلتستان میں، وہ کوئی معمولی وہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کی 50 کلومیٹر کی ٹوٹل پٹی ہے. آپ کا نیبرہڈ کیا ہے چائنا کے ساتھ؟ 50 کلومیٹر کا. افغانستان کے ساتھ آپ کا 2200 کلومیٹر کا ہے. ایران کے ساتھ 1800 کلومیٹر کا ہے. ادھر آپ کا 50 ہے. یہ اس لیے کہ پاکستان کی ضرورت ہے چائنا کو، اور پاکستان کو ضرورت ہے چائنا کی. اس سے ہم نکل نہیں سکتے. $72 بلین انہوں نے ویسے نہیں ادھر کیا، کیونکہ یہ ڈیپ سی دنیا میں اور کہیں نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. آپ ذرا اس پر غور کیجئے. یہ صرف جو ویسٹ چائنا ہے جو غریب رہ چکا تھا یعنی ایسٹ چائنا کے مقابلے میں، اس کو اٹھانے کے لیے سی پیک کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ 48 کنٹریز منسلک ہے ان کے ساتھ. یہ کوئی اتنا چھوٹا گیم نہیں ہے کہ امریکہ کی خواہش پر یہ پورا ہو جائے گا. امریکہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ وہ ہماری لیڈروں کو خریدتا ہے، ہماری لیڈروں کی ویڈیوز بناتا ہے، ہماری فوج جنرلوں کی بناتا ہے. یہ اس کی کل طاقت ہے. یقین کیجئے یہی افغانستان ہے نا، کوئی ایٹمی قوت نہیں ہے. کیا کر دیا اس نے؟ اور آج چائنا جا کے ذرا دیکھ لیجئے اب ریٹ کیا ہو گیا ڈالر کا افغانستان میں، 65 روپیز کا. جا کے پیٹرول کا لیٹر دیکھ لیجئے کتنے کا مل رہا ہے. آپ سے 3 گنا کم قیمت پر، 4 گنا کم قیمت پر مل رہا ہے. اور وہ خوشی کے مارو ہمارے پورے نہیں سما رہے. دیکھیے یہ ہم وہ اس فوج نے جیسے غلام رکھا تھا، اس فوج کو بھی کسی نے غلام رکھا تھا. لیکن مجبوری اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے. ہم مجبور ہیں چائنا سے. میں بار بار یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خواہ وہ جنرل ندیم ہو، اس کا باپ ہو، دادا ہو، جو کوئی بھی ہوگا وہ چائنا سے مجبور ہوگا اور امریکن انفلوئنس میں ہوگا. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں، چائنا والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی
फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दो ताकि मुल्क स्टेबल हो जाए, ताकि एक पावरफुल वज़ीर आज़म हो और वो अपने मुल्क के मफादात में कुछ ऐसी काम करे जो चाइना की भी मजबूती बन जाए। चाइना की मजबूती पाकिस्तान में है, ये हकीकत है। इसीलिए ये चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को टेक ओवर करे इंडिया, लेकिन उसका बाप भी नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तानी फ़ौज पर आप डिपेंड करते हैं इस वक्त तो वो कर लेगा, क्योंकि हम तो इधर सियासत में घुस चुके हैं। हमारी वो कैपेसिटी जो होती है वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब तो हम सिर्फ लोगों के ख़वातीन को उठाते हैं, पता नहीं क्या क्या हरकत करते हैं, लोगों की नफ़रत है, और जब आवाम की नफ़रत हो जाए तो वो आर्मी किसी काम की नहीं रहती। तो इस वक्त ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है जो चाइना कह रहा है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दो, हम किसी के मसलों में मुदाखलत नहीं करते, ये उनका तारीख़ है। लेकिन कब तक? जब वो ख़ुद तबाह होंगे, यानी जब चाइना तबाह होगा तो वो फिर इन लोगों को बर्दाश्त करेगा, ऐसे ऐसे कठपुतलियों को। मेरा और ये इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नज़र भी आएगा। ओवर टू यू सर। इसको बाकी लोगों पे लेके जाएं, बीएफटी को और सबको, क्योंकि मुझे अभी निकलना होगा, तो आप इसको कंक्लूड करें। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, मैं आपसी सारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नज़ीम अंजुम को वो लाना चाहते हैं, आसिम मुनीर को उतारना चाहते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस आई हैव विद यू। ठीक है, तो बाकी लोगों को इन्वॉल्व करें। और तो मैं कहता हूँ कि आसिम जितना कमज़ोर आदमी अमेरिका को और नहीं वो मैंने मिलेगा। सुन लिया। आपका एक ही पॉइंट है कि आसिम मुनीर उनके लिए आइडियल है, क्योंकि वो कमजोर आर्मी चीफ है, उनको तगड़ा नहीं चाहिए। ये आपका पॉइंट है। जैसे हमारे आर्मी को कमज़ोर लीडर चाहिए पाकिस्तान में। ठीक 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 है, आप इस पर बीएफटी भाई को और बाकी लोगों को ले आएं, तो मैं अब थोड़ी देर खामोश रहूंगा, क्योंकि मुझे आंखें मेरी बंद हो रही हैं। तो आप हुक्म करें। इसमें से पहले अगर एक पॉइंट मैं आपको से पूछ लूं, अगर आपकी इजाज़त हो। जी आपकी पूरी इजाज़त है, आप ही सब कुछ है। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना किया करें, हम वो आपके भाई शागिर्द हैं। हमारे सब नहीं हमारा नहीं, वो इनायत भाई सच्ची मैं आपको बात बताऊं ना कि भाई आपकी जो नॉलेज है ना, मेरे ख्याल से बाकी लोग भी इसको सेकंड करेंगे। माशाल्लाह इस नॉन एग्जिस्टेंस जितनी आप ज़बरदस्त आपके पास है ना, इतनी मैंने कहीं नहीं देखी। नहीं नॉलेज तो नहीं है, शौक या मुल्क से प्यार, सिर्फ इतना हो सकता है भाई ये नॉलेज। पार्ट ऑफ इट है ना। देखो मैं तो इन पॉजिटिव वे कह रहा हूँ कि भाई इतना है। नदी अभी मेरा फहीम भाई जैसा नॉलेज तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं जो होता है हर आदमी का अपना एक। जबरदस्त। मैं अफगानिस्तान पे आऊंगा थोड़ी देर के लिए, मगर पहले अगर ये मैं फहीम भाई से कोई क्वेश्चन कर लूं। जी आबिद भाई आपने माइक खोला है, बिस्मिल्लाह। आबिद भाई आप वो कुछ फिर कह रहे सोने जा रहे हैं ना। नीचे देखो ये कमेंट्स भी कर रहा है यार, ये अब ये अपनी माँ बहन इधर देने के लिए आ जाते हैं। हो यार, इग्नोर किया करो। देखो मैंने देखो यार इसको ब्लॉक करो। एक मिनट इनायत भाई से आबिद भाई, मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। देखो आप लोग शायद टिकटॉक पे नए हो या पुराने हो, वल्लाह आलिम, नो आइडिया। देखिए प्लीज नेगेटिव कमेंट्स पे, ब्रॉडों पे, मैंने पहले दिन से आपको बोला है, जो गाली देता है गाली का जवाब गाली से ना दे। कोई आपको गलत भी कह रहा है उसको इग्नोर किया उसको करो। ब्लॉक अच्छी करो यार। अच्छी खासी हमारी डिबेट चल रही होती है, वो सारा मज़ा ख़राब कर देते हैं। तो प्लीज़ इग्नोर किया करें या ब्लॉक किया करें या म्यूट किया करें, उनको जवाब ना दिया करें। द होल आइडिया ब्लॉक जब ब्लॉक जब जवाब हम देते हैं ना तो हमारा सारा सेटअप ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ गाली का जवाब गाली से ना दिया करें प्लीज़, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम डे वन। जबरदस्त। ठीक हो गया? क्योंकि हमें बुरा लगता है। देखो ऐसे नहीं, हमारे भी दिल है, हमारे भी गैरत है, मगर फिर भी हम उसको इग्नोर कर लेते हैं कि हमें नहीं पता यार वो कौन बंदा है, शायद कोई बच्चा ही हो, कोई फजूल बंदा होगा, तो उसको इग्नोर कर दिया करें। पटवारी होता है या दूसरे लोग होते हैं जो वो भी आपको हो जो भी हो, डजेंट मैटर बाई लेकिन इग्नोरेंस। आपने आसान तरीका बता दिया ना, ब्लॉक करो बस। खलास ठीक हो गया। पहले म्यूट किया करें, मैं तो ब्लॉक भी किसी को नहीं करता, पहले म्यूट किया करें नहीं अगर वो। ब्लॉक जरूरी होता है जी, अच्छा वो अच्छा, तो चलो ये आपको मैं डिस्टर्ब करते हैं ना। ठीक हो गया। अच्छा फ़हीम भाई, एक क्वेश्चन था, जब हम 10th को आप वो जो फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर जो लोग वहाँ पर लाइव पेमेंट करेंगे, उसको क्या कहते हैं, पोर्टल में, तो इंस्टेड ऑफ यूके अगर हम कंट्री यूज़ करते हैं आज़रबाईजान और सिटी बाकू, तो इसमें आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, क्या ख्याल है आपका? नहीं, वो आप उनको नहीं डिक्टेट कर सकते, क्योंकि ये हमारी कंपेन है ना, तो वो नहीं नहीं, कब
کمپین آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا ہے. میں نہیں صرف کہنا چاہ رہا تھا وہ فلیگ اوپن نہیں ہو رہا، آذربائیجان کا فلیگ اوپن نہیں ہو رہا، یا وہ ہمارے مستری وہاں گئے انہوں نے آذربائیجان کا فلیگ ہی بند کر دیا ہے. نہیں چلیں، وہ تو پھر کوئی اور کنٹری چوز کر لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. جو کم ہے اس کو چوز کر لیں، وہ تو ہم کر لیں گے. میں صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں اب زلفی بھی آ رہا ہے، سارے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو لوگ آئیں گے وہ ہم نے کمپیوٹر لیپ ٹاپس رکھے ہوں گے، وہ خود ہی اپنے کارڈوں سے ڈونیٹ کریں گے. اور نہیں کو میں جو پوائنٹ کیا کہہ رہا تھا فہیم بھائی، آپ کا میں 100% ایگری کر لی ہوں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو نمبر 1 چیز ہے فنڈنگ چاہیے، وہ جانی چاہیے خان کے پاس. پیسے ہم نے پارٹی کے لیے اکٹھے کرنے، پاوے وہ ایکس دے، وائی دے، زیڈ دے، اس پہ تو سب ایگری کرتے ہیں نا، I'm sure. میرا کہنے کا مطلب تھا کہ ہم وہاں بیٹھ کے ہم پیسے پے کریں گے فرام UK، ٹھیک ہو گیا. میں صرف ایز اے ایکسپیریمنٹ کہہ رہا ہوں، اگر کیونکہ وہاں پر 100 بندے منیمم ہوں گے، اوبیسی سے زیادہ ہیں آپ نے بتایا، مگر وہ لائیو جو پیمنٹ 500 کریں لوگ، گے. 500 جی لوگ. 500 لوگ، ٹھیک ہے. 500 لوگ اگر 10 پاؤنڈ بھی ڈالیں گے نا تو آپ دیکھ لو وہ 5000 بن جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ ڈالتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ کسی بھی کنٹری آپ چوز کرو گے اس کا فلیگ اوپن اپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فلیگ نہیں اوپن ہو رہی کہ میں اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ کیوں نہیں آتے دعوت پہ؟ میں، آپ سمجھے میں آپ کے پاس ہی ہوں. دیکھو مین چیز ہے پیسوں کا نا، آپ سمجھے بس میں آپ کے پاس ہوں، فزیکلی نہ ہوں تو اٹ ڈزنٹ میٹر. مین چیز ہے بیہائنڈ دا سین بھی کام ہونا چاہیے نا. اصل میں وہ فلیگ اوپن نہیں ہو رہا، سو آئی وانٹ ٹو سی اف اٹس اے گلچ. سے بھی ملاقات ہو جائے گی، خالد سے بھی ہو جائے گی. ملاقات ہوگی جب خان انشاءاللہ جیتیں گے، ٹھیک ہے نا. بگ وہ فنالی ہو گیا انشاءاللہ. انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. پھر وہ جیسے کسی نے بولے جہاز بھر کے پاکستان بھی انشاءاللہ جائیں گے. کابلی سسٹر سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کو ہم خرچہ دیں گے، وہ پاکستان ایز اے اس کو گیس لے کے جائیں گے انشاءاللہ. زبردست. ایز اے نان پاکستانی وہ بندی جتنی، دیکھو میں اس کے بہت پیٹھ پیار پیچھے اچھائی کرتی کر ہے، رہا ہوں، بہت. بیہائنڈ دا سین وہ پاکستانی بھی نہیں ہے اور کتنی محنت کرتی ہے. اور پلس فنڈ ریزنگ میں دیکھو اس نے کتنی کوشش کی ہے کہ اس کے پاس، اب میں لائف پہ پتہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا، دیکھو صرف پاکستانی نیشنل پیسے دے سکتے ہیں، اور انہوں نے کوئی طریقہ نکال کے، تھینک یو ٹو ہمارے جو بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی جگاڑ نکال کے ان کی بالکل ہیلپ کرا دی ہے، زبردست زبردست. ٹھیک ہے نا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ فہیم بھائی اگر وہاں پر، یہ صرف آئیڈیا ہے، میں نہیں کہتا آپ لوگ کرو، مگر دیکھو ہمارا فرض بنتا ہے آپ کو آئیڈیا دیں، باقی آپ بڑے جو بھی وٹ ایور یو ڈیسائیڈ از رائٹ اور رانگ. چلیں اس کو میں دیکھوں گا، میں اس کو دیکھوں گا. آج کل آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے بھائی جی میں؟ بھجن میں آپ کو، جب میں آپ کو کرتا ہوں آپ نہیں ہوتے، آپ مجھے کرتے میں نہیں ہوتا، میں تو 3-4 بار آپ کو سلام، میرا پتہ کیا ہوتا ہے، میں جب بھی کسی کو فون کرتا ہوں نا، میں طارق جمیل سے میں السلام علیکم ٹیکسٹ کر آپ دیتا ہوں. دونوں بڑی بزی ہیں میرے خیال ارے میں. نہیں 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 عنایت بھائی کہاں بزی ہیں، ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو نہیں میں میرا، نہیں، جی جی، فون کی لحاظ سے. میں ڈائریکٹ فون کسی کو نہیں کرتا فہیم بھائی، میں آپ کو لائیو بتا دیتا ہوں، میں کبھی کسی کو ڈائریکٹ فون نہیں کرتا. میں پہلے السلام علیکم کا ٹیکسٹ کرتا ہوں، اگر وہ رپلائی آتا ہے تو پھر میں ڈائریکٹ کال کرتا ہوں. یہ ایک جگہ پہ میں نے طارق جمیل کا سنا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ موبائل وغیرہ آ گئے ہیں اور ڈائریکٹ کسی کو فون نہ کیا کرو، پہلے ٹیکسٹ کیا کرو. وہ بندہ پتہ نہیں کہاں بھی ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، میٹنگ میں ہوگا، تو پہلے آپ ٹیکسٹ کیا کرو. اور اگر 3 ٹیکسٹ کے وہ جواب نہیں آتے، اس کا مطلب وہ بزی ہے، جیسے 3 بار نوک کرنا ہوتا ہے. تو میں ایک ٹیکسٹ کرتا ہوں. تو آئی تھنک آپ نے دیکھا ہوگا میرے ٹیکسز آگے پیچھے ہیں، مگر وہ مس فارچونٹ ہو گئے. ابھی بات لائیو کے بعد بات کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں آپ بات کر لیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کل مسئلہ نہیں ہے. کپ لگاؤں گا آپ کے ساتھ، کیونکہ آج تو نیند آ آپ رہی. کو پتہ ہے دن اور رات ہو، آپ کی کال اینی ٹائم، یو ویلکم ڈے ٹائم. اچھا باقی اگر چودھری بھائی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، یا اوسی بھائی، یا آپ بڑے دیر سے خاموش ہیں، کیا کہتے ہیں ندیم بھائی، آپ کی اگر آواز سن لیں. وہ اس کے پاس کمرے میں کوئی ہے تو وہ چیز بات نہیں کر سکتا. جی جی بی ایف ٹی بھائی جی، کیسے ہیں بھائی آپ اپنی آواز تو سنا دیں. اب آج سنا رہا ہوں یار، وہ ساتھ سویا ڈسٹرب ہوتا ہے سارا دن، وہ کام کرتا ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو سنتا رہتا ہوں بیٹھ کے. بھائی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی آواز کافی دنوں سے نہیں سنی تھی. ویلکم چودھری صاحب. السلام علیکم سب کو میری طرف سے. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا عنایت بھائی، اگر میں وہ افغانستان پہ اگر چھوٹی سی بات کر دوں، پھر اوبیسلی جی آپ کنٹینیو کریں. دیکھیں افغانستان پتہ ہے فائنینشلی کدھر ہے، ہم مانیں گے نہیں، مگر تھوڑی سی میری ان پہ نظر ہے. جو پاکستان 23 ایئرز اگو جہاں پر تھا نا فائنینشلی، افغانستان وہاں پر پہنچ گیا ہے آج کے دن. زبردست بات آپ کو ٹھیک ہو سمجھ گیا. گئی. جس ریٹ پہ پاؤنڈ اور جس ریٹ پہ دینار، ریال اور ڈالر ملتا تھا نا 23 ایئر اگو پاکستان میں، اسی پہ آج افغانستان اس میں ریٹ پہ آج افغانستان میں ملتا ہے.
پھر دنیا کی سیکنڈ سب سے بڑی جو ہے نا ندی آرٹیفیشل دڑی وہ افغانستان میں بن رہی ہے. تاجکستان کے راستے 10 ملین ایکڑ وہ ایریا کو کیا کہتے ہیں سارا زراعت میں وہ ایریا کو کور کرے گا. اور آپ جو ہے تقریباً آپ سمجھے کہ 6 to 10 ایئرس وہ زراعت میں خود کفیل ہو جائے گا، ایکسپورٹ کے قریب آ جائے گا. اگر اور 9 اس وقت سال آپ کو پتہ ہے فارن ریزرو کتنا ہے اپنا ان کا؟ وہ تو الگ بات ہے. اگر وہ 9 سال تک، میں ان کی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اگر 9 سال تک ہماری کنٹری میں جو بھی سچویشن ہے نا، اگر یہی چلتی رہی جیسے مشرف کے 9 سال گزرے تھے، 9 سال کے بعد کے پی کے اور بلوچستان سے مزدور نوکری کرنے افغانستان جائیں گے. جو خان کا ویژن تھا کہ ایک دن یہاں لوگ مزدوری کرنے آئیں گے، یہ آپ لکھ لیں اگر کسی نے ریکارڈ کرنی ہے. افسوس. اگر 9 سال تک یہ کہانی چلتی رہی نا جیسے مشرف کی چلی تھی، تو سارے آپ کے جو ڈیلی ورکر ہیں وہ جایا کریں گے وہاں مزدوری کرنے جایا کریں گے. اندر تھنگ ہے جو آپ کی جو ایسٹ آلریڈی جا رہے ہیں جناب، پنجاب کے بڑے بڑے شہروں سے لوگ کندہار میں اور بڑے بڑے جگہوں پر فیکٹریاں کھول لی ہیں بھائی. اچھا دوسری جگہ عنایت بھائی اگر آپ ریمیٹنس دیکھیں گے نا، ریمیٹنس کہاں سے آ رہے ہیں، اس میں ایک پرسنٹیج افغانستان سے آ رہا ہے. وہ کیوں مزدور کام کرتے ہیں، وہ اب اسی اپنی ویجز بھیجیں گے. تو یہ دیکھو ہم اس کو اگنور کرتے جا رہے ہیں. وہ اللہ میاں اچھا کرے، افغانستان کو اللہ میاں دنیا کا امیر ترین وطن بنا دے. ہمارے مسلمان برادر ہیں، ہمارے لیے ان کی اچھی دعائیں ہونی نہیں، چاہیے. ہماری مگر سیکیورٹی ڈیپتھ ہے. مگر ہم کیوں نہیں وہ ڈیپ شیپ کو رہنے دیں. آج کل وہ ڈیپ کا سسٹم نہیں، آج کل اکانومی مین چیز ہے. جب فرانس اور یو کے آپس میں سلام دعا کر سکتے ہیں، یہ دنیا کے میں سب نے سے بڑے دشمن ہوتے تھے. جی میں فہیم کہنا ہے بھائی. صرف 1 منٹ کے لیے آصف بھائی کوئی ڈیٹا اور بلٹ ہوا ہے؟ جی زیادہ نہیں، تھوڑا ہی ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا ابھی فی الحال، تھوڑا ہی ہوا ہے. کب لگائیں مجھے اجازت دیں کیونکہ مجھے بالکل آنکھیں بند ہو رہی ہیں. ایک رسپیکٹ. چلے ٹھیک ہے. اچھا تو اللہ عنایت لیکن حافظ. امپروو ہو رہا ہے دن بدن، لوگ کر رہے ہیں. زبردست. اچھا عنایت بھائی جب وہ نہر بنے گی نا، تو دیکھو یہ پاکستان میں ایسے کام ہونے چاہیے تھے. وہ تو دوسرا کمپلیٹ ہونے والا ہے بیوٹی بھائی. جی جی بالکل. دوسرا جو ہے کہ اس کے اگر آپ دیکھیں گے نا، ایک وقت آئے گا کہ پاکستان پہ وہ پانی روک سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے جو جنرل دریا مبین کیا کہہ کابل. رہا تھا؟ جنرل مبین کیا کہہ رہا تھا؟ یہ ہم فری پانی دیتے اور یہ ہمیں ریٹرن میں کیا دیتے ہیں؟ یاد ہے اس کے وہ الفاظ؟ آپ کو تو ان کی لینگویج بھی آتی ہے. اور وہ اس اپنی نے ایک لینگویج. اور بات جو کی ہے جی کہ جی. بھائی اگر نیشنلٹی لینی ہے تو جلدی ابھی کرو، بعد میں نہیں ملے گی. اور یہ ہوگا. اب میں آپ کو بتا رہا یہ ہوں تو نا. ہو گیا ہے جی. اچھا دوسری اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں گے نا، ویسٹ میں ان کی کتنا جو بچے ہیں وہ جو ایجوکیشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے اوکے. افغان وار میں وار ایک بہت گندی چیز ہوتی ہے، مگر اس کا انڈائریکٹلی فائدہ بھی ہوتا ہے. میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ صومالیہ کو دیکھو. یو ہاں کے میں آپ کو پتہ ہے یو کے میں کتنے صومالی لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے. مسجد میں ان کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ بھئی یہ بیچارے وہ ایک گھاس سا کھاتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے. آپ کو خود پتہ ہے یو کے والوں کو. اور آپ دیکھو یو کے میں اب ان کے بچے جو ہیں کون کون سی نوکریوں پہ لگ رہے ہیں. صرف ایک 10 سال کا پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. اب آپ اسمرا کو دیکھ لینا، ان کا جو کیپیٹل ہے جی جی وہ کہاں پہنچ گیا ہے. دیکھ لیں آپ. پھر اگر ہمارے بھائیوں کو پتہ ہو، یہ کیا کہتے ہیں ایک کنٹری ہے میرے خیال سے وار ٹون کنٹری تھی، کون سی ہے؟ سوڈان سے میرے خیال سے جو الگ ہوئی ہے، وہاں پر کرنسی جو ہے وہاں لوگ نارتھ سوڈان، ایک ہے وہاں پر کرنسی زمین پہ پڑی جنوبی ہوتی ہے سوڈان، سوری اور کوئی جنوبی کوئی سوڈان. کوئی چوری نہیں کرتا. ان کے نہ منی چینجر کی یوٹیوب پہ جو ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، وہاں کوئی پیسے چوری نہیں کرتا، کھلے پڑے ہوتے، کوئی لاک شوک نہیں ہوتا. زبردست. جب عوام جو دیکھو عوام کو اگر کھانا کھونا ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چوریاں چکیاں بند ہوتی ہیں. تو اگین افغانستان کا دوسرا جو آپ کی جو ان کی نیبرنگ کنٹری ہے، وہاں کے پھل جو ہیں وہ افغانستان کے تھرو پورے یورپ میں آیا کریں گے. ابھی اگر ان کو 1 سال ہول دیا جائے، یہ کولڈ سٹوریج بنائیں گے جو ہمارے پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، وہ ہم نے نہیں بنائے. اور آپ اب کو پتہ ہے کہ افغانستان میں کتنے زیادہ پل ہوتے ہیں، اور ازبکستان یعنی دنیا کا بہت بڑا پل کا یعنی اس وقت پروڈیوسر ہے، لیکن اس کے پاس رستہ نہیں ہے، رستہ افغانستان ہے. اور یہی چیز افغانستان کے تھرو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئیں گے پھل. تو یہ آپ ہمیں کو ایک چاہیے. چیز بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. جی جی بسم اللہ. میں جب تاشقند گیا تھا نا، ابھی تقریباً ہو گئے 15 سال.
تو ایک گرما جس کی وزن ہوتی ہے 8 سے 10 کلو، پاکستانی 6 روپے میں. انگور پاکستانی 6 روپے کلو، زبردست انگور. اسی طرح جتنا فروٹ ہے صرف کیلے کے علاوہ اور مینگو کے علاوہ یہ اتنے سستے ہیں کہ اگر آپ میں شکار پہ گیا تھا، جیزہ کے ایک جگہ ہے تاشکند سے تقریباً 600 کلومیٹر. تو وہاں پر لوگ پانی پیتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کا ایک اور طریقہ ہے پانی پینے کا، کہتے ہیں پانی یہ خطرناک چیز ہے. تو ہم جب شکار پہ تھے تو مجھے پیاس لگی، تو میں نے کہا یار کیا کریں، یہ تو پیاس لگ گئی ہے. اور وہ چائے جو بناتے ہیں نا وہی پانی ہوتا ہے سبز ٹی. تو ایک ٹریلا آ رہا تھا تو اس نے روکا، وہ گرموں سے لدا ہوا تھا، تو وہ آدمی اوپر چڑھ گیا، 5-6 بڑے بڑے گرمے اس نے اتارے. تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے دینے کے لیے، تو ازبکی مجھے کہتے تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا اس کو پیسے نہیں دینے. کہتے نہیں یار یہ کوئی شہر تو نہیں ہے ادھر اس کی پیسے نہیں ہوتے. یعنی ایسے لوگ ہیں. اس کا اگر صرف آپ پاکستان اس کا پل لے آؤ نا، یعنی 6 روپے میں آپ کو، چلو اب 10 روپے میں ہوگا، 15 میں ہوگا، وہی چیز آپ کو پاکستان میں 2000-3000 کی مل رہی ہے. اور وہ بھی مطلب اس جیسا میٹھا یا اس قسم کا نہیں ہو سکتا. اور دنیا کا ہر قسم کا فروٹ اس کا یہی ریٹ ہے جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں. یعنی آپ ایپل، دنیا کا بخارا کا ایپل دنیا میں مشہور ہے، اور وہ آپ کو کتنے کا کلو مل رہا تھا؟ 5 روپے. تو آپ اندازہ لگائے کہ ہمارے پاس، ہمارے پڑوس میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے. اور وہ موقع مل گیا افغانستان کو، کیونکہ وہ جو چائنا کے راستے جو تجارت اب ہوگی ایران اور چائنا کی، وہ سارا وہ فائدہ وہ لے جائیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آزمائش ڈالی، اس میں وہ پاس ہو گئے. ایک طرف سوویت یونین ٹوٹ گیا، گریٹ برٹن کو شکست ہوئی، امریکہ اور 45 ممالک کو شکست ہوئی. ان کو کہتے ہیں قوم. ہم کیا ہے کہ ہمیں 5-6 لاکھ لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے بھی ابری بھائی ان چیزوں کو دیکھ کے. یعنی پاکستان کو اللہ نے کیا نہیں دیا. چلو افغانستان کو تو ہم رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھل پھولے گا، اللہ میاں ان کو ترقی دے. ہمارے اپنے جو ہیں، جو پرانا ٹرائبل ایریا تھا جس کو جی، ہم وہاں کر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو معدنیات نکلی ہیں اور جو اوہ اس کے بارے میں وہ جو تیل نکلا ہے، بیسیکلی جو افغانستان کے پاس ہے وہ سب کچھ ہمارے ان قبائلی علاقوں میں ہے، مگر ان پہ بھی آپ کو پتہ ہے کن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے جن کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے وہ سنیں. جی بسم اللہ. دیکھیے بی ایف ٹی بھائی، صرف ایک چیز کا جس پر میں نے خود کام کیا تھا کسی کے ساتھ مل کر، لیکن وہ پھر میری مجبوری بن گئی، میں نہیں کر سکا. اور مجبوری ہماری یہی وردی والے تھے. محمد ایجنسی کو جانتے ہیں نا، محمد؟ جی آپ کریں، بات کریں، میں انشاءاللہ سن رہا ہوں آپ کو. ہاں، محمد ایجنسی جو ہے، جہاں سے یہ پتھر جاتے ہیں نا کراچی میں، اور کراچی سے اور ایک جو پتھر ہوتا ہے وہ 25 ٹن کا ہوتا ہے. پہلے تو ہم جب اس کو نکالتے ہیں تو آدھا ضائع کرتے ہیں بارود سے. دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اس کا صرف 2% ضائع ہوتا ہے اور باقی بچا رہتا ہے. وہ جو پتھر ہے گرینائٹ جو جس کو کہتے ہیں، گرینائٹ کا ایک ٹرک، آپ ذرا اس کو خود چیک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو. گرینائٹ جو گرین گرینائٹ ہے، اس کی ایک ٹرک کی قیمت 15 کروڑ روپے ہے. کیا سمجھے آپ اس بات کو؟ 15 کروڑ. یہ آپ کو بہت عجیب لگا ہوگا. اور یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ جب یہ کرتے ہیں نا، ایگریمنٹ کرتے ہیں نا محمد ایجنسی کے ملکوں کے ساتھ، تو یہ بندوق کے نوک پہ کرتے ہیں. پھر ان کا بہت بڑا حصہ ان کو جاتا ہے، ان وردی والوں کو. اب آپ خود سوچئے کہ یہ تو صرف محمد ایجنسی ہے. اس طرح آگے چاہیے پھر وزیرستان کی طرف. اس وقت جتنا گیس وزیرستان میں ہے، جتنا پیٹرول وزیرستان میں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. دیکھیے وہاں پر لوگ پتھر مارتے ہیں اس درخت کو جس میں پھل ہوتا ہے. یہ دنیا کا جو اتنا بڑا جنگ لڑا گیا افغانستان میں، یہ تو ان چند علاقوں کے لیے لڑا گیا نا.
اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا آپ کے سامنے ہے، اور پھر اسی چیز کو پشتین جیسے لوگوں نے آ کر، وہ امریکن ایجنٹ ہے، لیکن ادھر کون بنتے ہیں؟ قوم پرست۔ یہ کوئی قوم پرست نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے قوم پرستی سے۔ یہ آرمی کی بھی ایجنٹ ہے، اور آرمی نے ان کو کلی چھٹی دی ہے کہ ہمیں گالیاں بھی دو اور ہمارے پیرول پر بھی رہو۔ یہ بنے کہاں سے؟ یہ وہاں سے بنے جب وہ محسود لڑکے کو قتل کیا تھا، ایس پی انوار جو تھا، وہ کراچی کا، وہ آپ کو پتہ ہے اس قصے کا، وہ جو مطلب زرداری کی بیٹی کی وجہ سے اس کو قتل کیا تھا۔ اچھا، اس میں یہ لوگ آ کے انہوں نے دھرنا دیا، 150 لوگوں نے اسلام آباد میں، وہ لوگ جاتے رہے، حامد میر جیسے لوگ، اور یہ اس سے وہ کرتے کرتے 1500-2000 تک لوگ پہنچ گئے ایک ہفتے میں، اور اس کا وہ لیڈر بن گیا پشتین۔ پھر انہی کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا، اسی پیپل پارٹی کے ساتھ۔ تو قوم پرستی کہاں گئی؟ دیکھیں، یہ سب فراڈ ہوتا ہے جب آپ کی ملک میں اصل لیڈرشپ نہیں ہوتا نا۔ یعنی اصل لیڈرشپ سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، صرف ایک شخص کو دیکھا جو کوہاٹ کے پیٹرول اور گیس کے بارے میں بھی اگر تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں، جن کو پتہ نہیں ہے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنا زبردست وہاں سے آئل اور گیس نکلتا ہے۔ بسم اللہ۔ جو سی بی میں آپ کا نکلا تھا نا 60s میں، یہ اس کے 12 گنا ہے جو وزیرستان والا ہے، 12 گنا، اور بنو میں خاص کر، یہ سب ان کو معلوم ہے۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ ذرا اس پہ اس کو سوچئے۔ آپ نے قطر کے ساتھ LNG کا معاہدہ کیا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں ریٹ کیا تھا؟ 3.5۔ وہ کون سا فیٹ ہوتا ہے ان کا، وہ میں ذہن سے نکل گیا، وہ 3.5 پہ آپ نے کیا، دنیا میں 3.5 کا تھا، اور ہم نے کتنے کا کیا؟ 8.5 کا۔ اس میں مین کون شامل تھے؟ سیف الرحمان، وہ احتساب الرحمان جس کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ اس کی بیٹی کا رشتہ ہوا تھا، بیٹے کا، مریم نواز کا، وہ بیچ میں شامل تھا۔ قطری، وہ جو کہتے ہیں ہم نے قطر سے خط لائے ہیں نا، وہ شخص بھی تھا، اور انہوں نے یہ جو یہ $5 جو تھے یہ انہوں آپس میں تقسیم کیے، اور آپ نے ایک ٹرمینل بنایا، اور ایک ٹرمینل سے کتنے ملینز آف ملین پر ڈے یہ بناتے رہے۔ تو یہ کیوں نہیں نکالتے وزیرستان سے؟ کیونکہ یہ کک بیک ختم ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ کک بیکس کا ہے۔ پاکستان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، آپ کے ایک ایک پہاڑ میں وہ کچھ ہے۔ دیکھیں یہ جو ریکوڈک ہے، یہ سوات والے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت بڑا ذخیرہ ہے سوات والا۔ اچھا، تو سوات میں یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہے، سوات کے لوگ، یہ ہمیں کبھی کرنے نہیں دیں گے۔ اور اب تو بہت بڑا شعور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے عمران خان کی وجہ سے، اس پر یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تو وہاں پر انہوں نے ہمیں اب یرغمال بنا لیا ہے ریکڈک بلوچستان میں، اور اس میں سے ہمارے لیے نفرت بھی پھیلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی اپنی اصل قیمت $1200 بلین ہو، اور وہ آپ ایک دبئی اور سعودیہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر $25-30 بلین میں صرف آپ یہ کریں کہ اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے یہ $1200 بلین جائے باڑ میں پاکستانیوں کے، لیکن اس کے ذریعے آپ یہ کریں، تو یہ ہماری کل سیاست ہے، ہماری یہ کل سیاستدان ہے، اور جس کو سب کچھ کا پتہ ہے۔ یعنی عمران خان نے حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کر جب وزیر اعظم نہیں بنا تھا، اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں یہ، اور میرے پاس لکھا ہوا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ پھر میں نے خود اس پہ بہت ریسرچ کی ہے کہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ جو ہے گولڈ کا، وہ پاکستان کے پاس ہے۔ سیکنڈ لارجسٹ جو کوپر کا ہے وہ پاکستان کے پاس ہے۔ سیکنڈ لارجسٹ آپ کا جو کول کا ہے، یہ کیا ہے یار، نام بھول گیا، وہ ترم والا، یہ اب آپ کے پاس پاکستان میں ہے۔ اور کتنی چیزیں، لیڈ پاکستان میں موجود ہے جو بڑی کوانٹٹی وہ افغانستان میں ہے، لیکن اب لوگ کہتے ہیں، یہ جو اکانومسٹ ہے، یہ بھی کبھی اس وقت دن میں سن رہا تھا، وہ ایک ہے جو ان چیزوں کو بہت سمجھتا ہے لیکن نام میں بھول جاتا ہوں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو افغانستان کی کوانٹٹی ہے
یہ پاکستان والی بہتر ہے اس سے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی کوانٹٹی اس کے مطلب اگر ان کے پاس 80% ہے تو ہمارے پاس 20% ہے، اور 20% کی جو اس نے وہ لگایا تھا، تخمینہ لگایا تھا، یہ بھی وزیرستان میں ہی ہے نا۔ یہ بہت بڑا، یعنی اگر صرف ایک یہ 20% بھی آپ کام میں لائے نا تو آپ کا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور کیا کچھ نہیں دیا، 4 موسم، کلٹیویٹڈ لینڈ، لارجسٹ کینال سسٹم آف دی ورلڈ، اور پھر ہم کیا ہے، ہم گداگر ہے، فقیر ہے، بیکاری ہے۔ بھائی میں نے اس سے بات کی تھی کہ صرف اگر یہ دیکھو باقی پاکستان کے جتنے لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ جو وار آن ٹیرر تھی، اگین انڈائریکٹلی انہوں نے قبضہ کیا ایکسٹرا زمینوں پر جہاں انہوں نے اسکول لی۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا ابھی میرے خیال سے 3 دن گزرے، انہوں نے ایک وہی میں ان کو ٹرائبل ایریا بولوں گا، ایک کالج پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہی وار آن ٹیرر کے بہانے میں۔ آپ کو پتہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں۔ بے سمجھتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں اب یہ کیا ہے، ایکسپینشن اس کو کیا کہتے ہیں، جیسے وہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی نا ایکسپینشن۔ تو جہاں جہاں ان کو چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ جو ڈرون کے حملے تھے اگین عوام کے لیے، اوپر سے وہ بم پھینکتے تھے، اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کی ایریل اسکریننگ سکیننگ ہوئی ہے جیسے افغانستان کی ہوئی ہے، تو ان کو سارے پتہ ہے کہاں کہاں منرل ہیں، اور ان کے اوبیسی یہ نہیں چاہتے کہ وہ علاقہ پھلے پھولے۔ اگر اس کو ایکسپلوریشن کی جائے تو پاکستان کو کہیں سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلوچستان دنیا کا اوبیسلی سب سے بڑا منرل ریزرو وہاں پر ہے، اس کو ٹچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر صرف یہ ٹرائبل ایریا میں جائیں، کیونکہ وہاں پر وہ لینڈ لاک ایریا نہیں ہے۔ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ پشاور ان سے لگتا ہے، ایئرپورٹ بھی ہے، تو ایکسپرٹ کو آنے کا وہاں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ کچھ تو نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گرینائٹ ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑے قسم کے پتھر ہے، یہ جو فرانس میں جاتے ہیں نا ڈائریکٹ، تو فرانس میں یہ جو قیمتی آپ کو میک اپ کا سامان ملتا ہے نا خواتین کا، جس کا ایک ایک لپسٹک بھی 50 پاؤنڈ کا ہے، وہ سب اسی پتھر سے بنتے ہیں۔ تو کیا یہ خود نہیں کر سکتے یہ سب کچھ؟ یعنی سینٹ لورانٹ کی جتنی آئٹمز ہے وہ سارے ان پتھروں سے بنتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ دنیا کی جو بہترین شیشہ ہے نا اینک کا، جو بہت مہنگے اینک، وہ لاکھوں سے آگے کی بات ہے، جو بے نظیر بھی پہنا کرتی تھی کسی وقت میں، یہ انہی پتھروں سے بنتا ہے۔ اس کا کوانٹیٹی جتنا ہے نا وہ پاکستان کے پاس ہے، لیکن افسوس کیا کہیں ہم۔ یعنی ان چیزوں پر اگر آپ صحیح معنوں میں ریسرچ کریں گے نا، آپ کا دل دکھ جائے گا، یہ کیا ہے بھائی۔ اور ہم تو حقیقت میں دنیا کو دینے والے ملک۔ یہ کیکڑا ون کیا تھا؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس میں کچھ نہیں نکلا تھا؟ یہ آپ کے آرمی اور یعنی آرمی کے جتنے ادھر انجینئر تھے، سب مل کر انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، اعلان ہونے والا تھا، اور انہوں نے کہیں سے کسی دبئی کا آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے، کہیں سے سعودیہ کا ہوتا ہے، کہیں سے امریکہ کا ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتی جی پاکستان کو ایک معاشی مضبوط قوت۔ وہ کیسے چاہیں گے کہ اتنی بڑی فوج اور اتنی اس کو ایٹمی ہم قوت؟ چلے اس کو تو سائڈ پہ کرتے نا، یہ تو obviously منرل ہے، زمین کے اندر سے نکالنے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ زمین کے اوپر جو ٹرائبل بیلٹ میں جو فصلیں تھیں، کھڑے باغات تھے، ان کے ساتھ کیا حشر کیا، وہ بھی ذرا آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں نا، پاکستان میں آپ 1 کلو سیب لیتے ہیں، آپ کتنے کا لیتے ہیں؟ ہاں معلوم ہے نا آپ کو؟ یہ سب سے بڑے جو انار کے باغات ہیں اور سیب کے، یہ تو وزیرستان میں ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں ہے، لیکن اس جیسے نہیں ہے۔ تو اسی لیے تو ہمارے بچے یعنی غریب لوگ وہ ترستے ہیں فروٹ کھانے کو، آدمی کا دل روتا ہے کہ بھائی عنایت ہماری بھی۔ بھائی، آپ کو پتہ چلا کہ کیوں میں نے یہ مشن اٹھائے ہوئے ہے کہ بھئی ہر پاکستانی بچہ جو ہے نا اپنے گھر کا فروٹ کھائے، مجھے معلوم ہے وہ ٹری کا مطلب جو ہے نا، بلین فروٹ ٹری، کہ آپ بھئی یقین کریں، آپ ایک آم کا درخت لگائیں گے نا گھر میں، یعنی لگا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہماری ہر زمین میں یہ ہوتا ہے، ہر جگہ، کیونکہ دیکھیں ہماری ٹمپریچر ہے کیا۔ فار ایگزامپل KPK میں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں 38 اور 40 ہے، تو پنجاب میں 42 43 ہے، ٹھیک ہے۔
یہ فرق ہی نہیں ہے کچھ. تو جو کچھ یعنی ایک ایریا میں ہو رہا ہے وہی دوسری ایریا میں بھی ہو رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے عوام کو یعنی کہ رزق بھی